اسلام میں جتنا گناہ کمانا آسان ہے اس سے کئی زیادہ ثواب کمانا بھی آسان ہے، بس تھوڑا نالج ہونی چاہیے۔ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور ایک انسان 8 گھنٹے سونے میں بتا دیتا ہے، مطلب دن کا 1/3 حصہ انسان سونے میں بتا دیتا ہے۔ اگر انسان سونے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ کر سو جائے اور اٹھنے کے بعد پہلا کلمہ پڑھ لے تو اس کی ساری رات عبادت میں مانی جائے گی۔ اگر آپ اس نالج کو اپنی ہیبٹ میں ڈال دیں تو آپ زندگی کا 1/3 حصہ عبادت میں گزار دیں گے۔ جیسے بوند بوند سے دریا بڑھتا ہے، ایسے ہی آپ ایک دن اپنا نیکیوں کا پلڑا بھاری کر دیں گے۔ اسلام کا پروٹوکول یہ سکھاتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے چہرے کو پیار سے یا خوشی سے دیکھے تو وہ عبادت مانا جائے گا، کیونکہ بنا بات دعا دینے والی صرف ایک ہی ہستی ہوتی ہے، وہ ہے ماں، اور باپ وہ ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے وہاں ہاتھ پھیلا دیتا ہے جہاں لوگ پیر رکھنا پسند نہیں کرتے۔ جبھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں کے پیروں کے تلے جنت ہوتی ہے اور باپ کے پیروں کے نیچے اس جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا یا انہیں بے عزت کرتا ہے، پھر چاہے کوئی اللہ والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس پر ہر وقت لعنت بھیجتا ہے اور اس کی دعا کوئی قبول نہیں کرتا۔ تو اس لیے اپنے ماں باپ سے نرمی کے مزاج سے پیش آئے اور خوشی سے ان کے چہرے دیکھیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ صدقے کا مطلب کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کر دینا، مطلب ہیلپ کر دینا، وہ صدقہ مانا جاتا ہے۔ اکارڈنگ ٹو اسلامک پروٹوکول صدقہ دینے سے آنے والی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اپنا صدقہ صرف اور صرف پیسوں سے ہی نکالیں، آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے گھر میں 2 روٹی فالتو بنوا کر کسی فقیر کے یہاں بھیج دیجئے، وہ بھی ایک صدقہ مانا جائے گا۔ آپ کسی پیاسے پرندے یا پیاسے انسان کو پانی پلا دو گے، وہ بھی ایک صدقہ مانا جائے گا۔ ناز کیجئے اپنے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قدر نوازا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو صدقہ دے سکیں۔ صدقہ دینا ایک اچھے مومن کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کا حق مار کر کھا لیتے ہیں تو یہ مت سمجھنا کہ آپ ایک مسلمان ہو، کیونکہ اسلام میں یہاں تک باری کیا ہے، اگر کسی مسلمان کا پڑوسی بھوکے پیٹ کھانے نہ ہونے کی وجہ سے سو جائے تو وہ صبح تک مسلمان نہیں رہتا۔ تو اس کے باوجود آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کا حق کھا کر مسلمان ہوں؟ اگر آپ کسی کا حق کھاتے ہو تو آپ کے اور جنت کے راستے کے بیچ میں وہ حق ایک اسٹاپر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ انجانے میں بھی کسی کا حق کھانے سے بچیں، کیونکہ حق کھانا ایک مومن کی نشانی نہیں ہوتی۔